السلام علیکم، میں ہوں شاہزیب خانزادہ۔ کل ایران کے قطر میں امریکی فوجی اڈے پر حملے کے چند گھنٹے بعد ہی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ایک سوشل میڈیا بیان میں ایرانی حملے کو کمزور قرار دیا اور حملے سے پہلے آگاہ کرنے پر ایران کا شکریہ ادا کر دیا۔ اور پھر کچھ دیر بعد ہی ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر اعلان کر دیا کہ ایران اور اسرائیل نے جنگ بندی پر اتفاق کر لیا ہے، مگر جنگ بندی کے لیے ان کی جانب سے دی گئی ٹائم لائن کے بعد بھی ایران اور اسرائیل نے ایک دوسرے پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کے الزامات لگائے، جس کے بعد اب ٹرمپ کا اس حوالے سے سخت بیان سامنے آیا ہے۔ نیدرلینڈ کے شہر ہیگ میں نیٹو کے اجلاس میں شرکت کے لیے جانے سے پہلے آج ٹرمپ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انتہائی سخت انداز میں کہا کہ مجھے یہ بات پسند نہیں آئی کہ جیسے ہی ہم نے معاہدہ کیا تو اسرائیل نے حملہ کر دیا۔ میرا خیال ہے کہ اسرائیل نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، ایران نے خلاف ورزی کی، لیکن اسرائیل نے بھی خلاف ورزی کی۔ جیسے ہی ہم نے معاہدہ کیا اسرائیل نے حملہ کر دیا اور اتنے زیادہ بم گرائے جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ میں اسرائیل سے خوش نہیں ہوں۔ جب میں نے کہا کہ تمہارے پاس اب 12 گھنٹے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ تم پہلے ہی گھنٹے میں جا کر ان پر سب کچھ گرا دو۔ اس لیے میں ان سے خوش نہیں ہوں، میں ایران سے بھی خوش نہیں ہوں، لیکن اگر اسرائیل نے آج صبح صرف اس لیے حملہ کیا کہ ایک راکٹ جو شاید غلطی سے داغا گیا اور کہیں گرا بھی نہیں تھا تو میں اس پر واقعی ناراض ہوں، میں اس سے خوش نہیں ہوں۔ These guys got to calm down. It's ridiculous. I didn't like plenty of things I saw yesterday. I didn't like the fact that Israel unloaded right after we made the deal. They didn't have to unload. And I didn't like the fact that the retaliation was very strong. But in all fairness, Israel unloaded a lot. And now I hear Israel just went out because they felt it was violated by one rocket that didn't land anywhere. That's not what we want, I'll tell you. And I'm telling you, I'm not happy about that, Israel, either. All I do is play both sides. Israel, calm down, because they went on a mission this morning. I got to get Israel to calm down now. I think they both violated it. I don't think I'm not sure they did it intentionally. They couldn't rein people back. I don't like the fact that Israel went out this morning at all, and I'm going to see if I can stop it. Do you believe that Iran is still committed to peace? Yeah, I do. They violated it, but Israel violated it too. Are you questioning if Israel is committed? Israel, as soon as we made the deal, they came out and they dropped a load of bombs, the likes of which I've never seen before. The biggest load that we've seen. I'm not happy with Israel. You know, when I say, okay, now you have 12 hours, you don't go out in the first hour and just drop everything you have on them. So I'm not happy with them. I'm not happy with Iran either. But I'm really unhappy if Israel's going out this morning because of one rocket that didn't land, that was shot, perhaps by mistake, that didn't land. I'm not happy about that. ٹرمپ جو ماضی کے کسی بھی امریکی صدر سے زیادہ اسرائیل کے حامی خیال کیے جاتے ہیں، اور ٹرمپ نے اسرائیل کے لیے وہ کچھ کیا جو ماضی کے کسی صدر نے نہیں کیا۔ ایران کی نیوکلیئر تنصیبات پر بم گرا دیے۔ انہوں نے اسرائیل کی طرف سے سیز فائر کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایران پر بم گرانے پر اسرائیل کے لیے وہ سخت الفاظ استعمال کیے جو ماضی میں کسی امریکی صدر نے نہیں کیے، اور یہ ایک بار پھر صدر ٹرمپ کی انپریڈکٹیبل شخصیت کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس دوران ٹرمپ کی جانب سے سوشل میڈیا پر ایک بیان بھی سامنے آیا جس میں انہوں نے اسرائیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل ان بمز کو مت گراؤ، اگر تم نے ایسا کیا تو یہ ایک بڑی خلاف ورزی ہوگی، اپنے پائلٹس کو فوراً واپس بلاؤ۔ اس کے علاوہ ٹرمپ نے ایک پوسٹ میں یہ بھی کہا کہ چین اب ایران سے تیل خریدنا جاری رکھ سکتا ہے۔ امید ہے کہ چین امریکہ سے بھی وافر مقدار میں خریداری کرے گا۔ اس کو ممکن بنانے کا اعزاز میرے لیے باعث فخر ہے۔ جبکہ امریکی میڈیا کے مطابق میڈیا سے گفتگو کے بعد ٹرمپ نے اپنے سرکاری جہاز ایئر فورس 1 میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو فون کر کے انہیں ایران پر مزید حملوں سے روک دیا ہے، اور اسرائیل اور امریکی حکام کے مطابق نیتن یاہو نے ٹرمپ کے دباؤ میں آ کر ایران پر کیے جانے والے حملے کو نمایاں طور پر محدود کر دیا ہے۔ اس حوالے سے امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ میڈیا سے گفتگو کے بعد ٹرمپ نے ایئر فورس 1 میں نیٹو اجلاس کے لیے روانہ ہونے سے پہلے نیتن یاہو سے فون پر بات کی اور ایران پر حملے روکنے کا مطالبہ کر دیا۔ ایک سینئر اسرائیلی عہدیدار کے مطابق نیتن یاہو نے ٹرمپ سے کہا کہ مکمل منسوخی ممکن نہیں، لیکن حملہ محدود کر دیا جائے گا، جس کے بعد حملے کے بڑے حصے کو منسوخ کر دیا گیا اور صرف تہران کے باہر ایک ریڈار سسٹم کو نشانہ بنایا گیا۔ جبکہ وائٹ ہاؤس ذرائع نے بتایا کہ ٹرمپ نے انتہائی سخت اور دو ٹوک انداز میں نیتن یاہو کو اسرائیلی حملوں سے متعلق اپنی مخالفت سے آگاہ کیا۔ ذریعے کے مطابق صدر ٹرمپ نے نیتن یاہو کو واضح طور پر بتایا کہ جنگ بندی کو برقرار رکھنے کے لیے یہ کرنا ضروری ہے، اور نیتن یاہو نے بھی صورتحال کی سنگینی اور صدر ٹرمپ کے خدشات کو اچھی طرح سمجھ لیا۔ اس گفتگو کے بعد صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ اسرائیل اب ایران پر حملہ نہیں کرے گا۔
तमाम तैयारे ईरान की जानिब एक फ्रेंडली प्लेन वेव देते हुए वापस आ जाएंगे, किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचेगा, जंगबंदी नाफिज है। इस मामले पर तवज्जो देने का शुक्रिया। इसी तरह इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दफ्तर ने भी ट्रंप और नेतन्याहू की कॉल की तस्दीक करते हुए एक पोस्ट में कहा है कि जंगबंदी आज सुबह 7 बजे के लिए तय थी और सुबह 3 बजे इसराइल ने तेहरान के मरकज़ में भरपूर हमला किया, जिसमें ईरानी रजीम के अहदाफ को निशाना बनाया गया और बसीज फोर्स और ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस के सैकड़ों एहलकारों को मारा गया। जंगबंदी के नाफिज होने से कुछ देर पहले ईरान ने मिसाइलों की एक बारिश कर दी, जिनमें से एक ने बेयरशिबा में हमारे 4 शहरियों की जान ले ली। इसके बाद 7 बजे जंगबंदी नाफिज हो गई, मगर 7:06 पर ईरान ने इसराइली इलाके पर एक मिसाइल फायर कर दिया और फिर 10:25 पर मजीद 2 मिसाइल दागे गए। ये मिसाइल या तो रोक लिए गए या खुले इलाकों में गिरे और इन हमलों से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरान की खिलाफ वर्जियों के जवाब में इसराइली फिजाइया ने तेहरान के करीब एक रडार सिस्टम को तबाह कर दिया और सदर ट्रंप और वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दरमियान होने वाली गुफ्तगू के बाद इसराइल ने मजीद हमलों से गुरेज किया। इसराइल ईरान पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगा रहा है और इसके जवाब में तेहरान में महदूद हमले का दावा कर रहा है और इस सिलसिले में उसने तेहरान में रडार सिस्टम को निशाना बनाया है। तेहरान में होने वाले इस इसराइली हमले की एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है, जिसमें एक इमारत पर इसराइली हमले से होने वाले धमाके के असरात देखे जा सकते हैं, जो आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। जबकि ईरान की तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ईरान की पासदारान इंक़िलाब ने कहा है कि उन्होंने जंगबंदी से पहले ईरान में होने वाले इसराइली हमलों के जवाब में मिसाइल दागे हैं। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक ईरान ने बेयरशिबा पर 6 मिसाइलों से हमला किया है, जिसके नतीजे में 4 इसराइली हलाक और 22 जख्मी हो गए हैं। इसके अलावा तल अवीव और वस्ती इसराइल में भी धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। ईरान की जानिब से इसराइल में होने वाले ताज़ा हमलों की वीडियोज़ भी सामने आई हैं, जिनमें तबाही के मनाजिर वाज़े तौर पर देखे जा सकते हैं। बेयरशिबा में इमारत पर हमले की सीसीटीवी वीडियो समेत मुख्तलिफ वीडियोज़ सामने आई हैं, जिनमें मिसाइल इमारत से टकराते हुए देखा जा सकता है। इसके अलावा हमले के बाद सामने आने वाली वीडियोज़ में हमले के नतीजे में होने वाली तबाही के मनाजिर देखे जा सकते हैं और इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर तबाहशुदा इमारत के मलबे को देख सकते हैं। इमारत का एक हिस्सा मुनहदिम हो गया है, सड़क पर मौजूद गाड़ियाँ भी तबाह हो गई हैं। इन हमलों से पहले इसराइल ने भी ईरान में मुख्तलिफ इलाकों में हमले किए हैं, जबकि ईरान के प्रेस टीवी के मुताबिक ईरानी एयर डिफेंस ने तेहरान में एक और इसराइली हर्मेस ड्रोन को मार गिराया है। इसी तरह ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी से पहले इसराइल ने तेहरान में एक और जौहरी साइंसदान को शहीद कर दिया है, जिनका नाम मोहम्मद रज़ा सिद्दीकी है। और इसके साथ ही 13 जून से शुरू होने वाले इसराइली हमलों में शहीद होने वाले ईरानी जौहरी साइंसदानों की तादाद 17 हो गई है, जबकि इन हमलों से मुताल्लिक इसराइली फ़ौज ने कहा है कि उन्होंने मगरबी ईरान के अंदर 8 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स को तबाह कर दिया है। वाज़ेह रहे कि 13 जून को इसराइल की जानिब से ईरान पर हमलों के आगाज़ के बाद से दोनों ममालिक की जानिब से एक दूसरे पर मुसलसल हमले हो रहे हैं। इस सारी सूरत हाल में 21 जून की रात को अमेरिका ने भी ईरान के 3 अहम जौहरी तंसीबात पर हमले कर दिए थे, जिसके बाद वो भी इस जंग में बाकायदा तौर पर शामिल हो गया था। और गुज़िश्ता रात अमरीकी वज़ारत दिफा ने ईरान की न्यूक्लियर तंसीबात पर हमलों में इस्तेमाल होने वाले B-2 स्टेल्थ बम्बार तैयारों की फुटेज भी जारी कर दी है। अमरीका की जानिब से हमलों के जवाब में ईरान ने कल रात कतर में मौजूद अमरीका के अल उदेद बेस पर 14 मिसाइल दाग दिए थे। ताहम इन हमलों में कोई जानी नुकसान रिपोर्ट नहीं हुआ, जबकि ज़्यादातर मिसाइल गिरने से पहले ही इंटरसेप्ट कर लिए गए थे। कतर और सऊदी अरब समेत दीगर खलीजी ममालिक ने कतर में इसराइली हमलों की मजम्मत कर दी थी। ईरानी मीडिया पर ईरानी पासदारान इंक़िलाब के सरबराह जनरल पाकपुर की जानिब से हमले के ऐलान की वीडियो भी जारी कर दी गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह العلی العظیم. گرامی می‌داریم یاد و خاطره فرماندهان شهید و شهدای اخیر حملات رژیم صهیونیستی در پاسخ به اقدام وحشیانه رژیم پلید آمریکا در بمباران چند مرکز هسته‌ای ایران و در آستانه ماه محرم الحرام عملیات بشارت فتح را باذن الله شروع کنید. یا ابا عبدالله الحسین، یا ابا عبدالله الحسین، یا ابا عبدالله الحسین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. انشاءاللہ موفق و مؤید باشید. इसके अलावा ईरानी मीडिया ने कतर की तरफ दागे जाने वाले मिसाइल्स की लॉन्चिंग की वीडियो भी जारी की है, जिसमें मिसाइल्स को
لانچ ہوتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ ایران کی جانب سے قطر میں امریکی بیس کو نشانہ بنانے کے بعد ایران میں لوگ بڑی تعداد میں سڑکوں پر نکل آئے اور مختلف ویڈیوز میں ایرانی شہریوں کو سڑکوں پر جشن مناتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ صرف کل رات نہیں ہوا، آج بھی اب سے تھوڑی دیر پہلے تک ایرانی سڑکوں پر جشن منا رہے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ نعرے لگانے کے لیے لوگ باہر آئے ہیں، مار بار اسرائیل، مار بار امریکہ، اور ایک اور نعرہ لگایا گیا، رہبر اگر ہم آئے ہیں، سپریم لیڈر اگر ہم آئے ہیں تو آپ کے لیے آئے ہیں۔ یہ میرے خیال میں اتنی شدت کا اسپرٹ میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ اس کے علاوہ ایرانی میڈیا نے گزشتہ رات عراق میں امریکہ کے تاجی بیس پر ڈرون حملے کی ویڈیو بھی جاری کی ہے، جس میں ڈرون سے ہونے والی تباہی کے مناظر دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس ساری صورتحال میں امریکہ کی جانب سے ایرانی حملوں پر رد عمل کا امکان ظاہر کیا جا رہا تھا، مگر امریکی صدر ٹرمپ نے غیر معمولی طور پر پہلے سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے ہوئے حملے کو کمزور قرار دیا اور لکھا کہ ایران نے ہماری جانب سے ان کی نیوکلیئر تنصیبات کی مکمل تباہی کے جواب میں ایک بہت کمزور رد عمل دیا ہے، جس کی ہمیں پہلے ہی توقع تھی اور ہم نے اس کا مؤثر طریقے سے مقابلہ کیا ہے۔ کل 14 میزائل داغے گئے، جن میں سے 13 کو مار گرایا گیا اور ایک کو آزاد چھوڑ دیا گیا کیونکہ وہ کسی خطرناک سمت میں نہیں جا رہا تھا۔ ٹرمپ نے مزید لکھا کہ مجھے بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ کوئی بھی امریکی زخمی یا ہلاک نہیں ہوا اور نقصان بھی نہ ہونے کے برابر ہوا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایران نے شاید اپنا غصہ نکال لیا ہے اور امید ہے کہ اب مزید نفرت نہیں ہوگی۔ میں ایران کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں پیشگی اطلاع دی، جس کی وجہ سے کسی کی جان نہیں گئی اور کوئی زخمی نہیں ہوا۔ شاید اب ایران خطے میں امن اور ہم آہنگی کی طرف بڑھ سکے، اور میں پورے جوش و خروش سے اسرائیل کو بھی یہی کرنے کی ترغیب دوں گا۔ اس معاملے پر توجہ دینے کا شکریہ۔ اس پوسٹ کے چند منٹ بعد ٹرمپ نے ایک اور پوسٹ میں ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کا اعلان کرتے ہوئے لکھا کہ سب کو مبارک ہو، یہ بات مکمل طور پر طے پا گئی ہے کہ اسرائیل اور ایران کے درمیان مکمل اور ٹوٹل جنگ بندی ہوگی، جو تقریباً 6 گھنٹے بعد نافذ ہوگی، جب دونوں ممالک اپنی آخری کارروائیاں مکمل کر چکے ہوں گے، جو 12 گھنٹے تک جاری رہے گی، اور اس کے بعد جنگ کو سرکاری طور پر ختم شدہ قرار دیا جائے گا۔ جنگ بندی کا باضابطہ آغاز ایران کرے گا اور 12ویں گھنٹے پر اسرائیل اپنی جنگ بندی کا آغاز کرے گا۔ 24 گھنٹے مکمل ہونے پر 12 روزہ جنگ کے خاتمے کو دنیا بھر میں تسلیم کیا جائے گا اور اسے خراج تحسین پیش کیا جائے گا۔ ہر مرحلے کی جنگ بندی کے دوران دوسرا فریق پرامن اور باعزت رویہ اختیار کرے گا، یہ فرض کرتے ہوئے کہ سب کچھ درست طریقے سے ہوگا۔ میں دونوں ممالک اسرائیل اور ایران کو استقامت، جرأت اور فہم و فراست پر مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس جنگ کو ختم کر دیا جسے 12 روزہ جنگ کہا جانا چاہیے۔ یہ ایک ایسی جنگ تھی جو برسوں جاری رہ سکتی تھی اور پورے مشرق وسطیٰ کو تباہ کر سکتی تھی، لیکن ایسا نہیں ہوا اور یہ کبھی نہیں ہوگا۔ ٹرمپ کے اس غیر معمولی اعلان کے بعد ایران اور اسرائیل نے بھی جنگ بندی پر رضامندی ظاہر کر دی تھی۔ اس کے علاوہ قطری وزیر اعظم نے بھی آج لبنانی وزیر اعظم کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ ایرانی پاسداران انقلاب نے امریکی فوجی اڈے پر میزائل حملہ کر کے قطر کی خود مختاری کی خلاف ورزی کی، جسے ہم سختی سے اور پوری شدت کے ساتھ مذمت کرتے ہیں۔ ہمیں ایرانی حملے نے حیرت میں ڈال دیا۔ The sovereignty of the state of Qatar was ایرانی پاسداران انقلاب نے امریکی فوجی اڈے پر میزائل حملہ کر کے قطر کی خود مختاری کی خلاف ورزی کی، جس کی ہم سختی سے اور پوری شدت کے ساتھ مذمت کرتے ہیں۔ قطر پر حملہ ایک ناقابل قبول عمل ہے۔ ہمیں ایرانی حملے نے حیرت میں ڈال دیا۔ قطر کے امیر سے امریکہ کے صدر نے فون پر بات کی، جس میں ان واقعات پر گفتگو ہوئی اور اس واقعے کا جواب دینے کے طریقوں پر بات ہوئی۔ ہمارے امریکی دوستوں نے تجویز دی کہ ریاست قطر ایرانیوں سے رابطہ کرے تاکہ یہ جانا جا سکے کہ وہ جنگ بندی کے لیے کس حد تک تیار ہیں۔ ہم نے ایرانیوں سے رابطہ شروع کیا اور اس کے بعد امریکی صدر کی جانب سے اعلان سامنے آیا، جس کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں۔ پھر ابھی چند منٹ پہلے قطر کے امیر کو ایرانی صدر کی طرف سے ایک ٹیلی فون کال موصول ہوئی۔ جو کچھ کل ہوا وہ صرف قطر کی حکومت کے لیے ہی نہیں بلکہ قطر کے عوام کے لیے بھی ایک دھچکا تھا۔ جنگ بندی کے حوالے سے ہم اس رابطے سے خوش ہیں جو قطر کے امیر اور ان کے امریکی اور ایرانی ہم منصبوں کے درمیان ہوا۔ اب گرد بیٹھ چکی ہے۔ اس ساری صورتحال میں ایرانی جشن تو منا رہے ہیں، مگر کیا وہ اب مطمئن ہیں؟ ایران کے جواب سے مطمئن ہیں یا مزید جواب چاہتے ہیں؟ اور کیا ان کو آگے امید ہے کہ معاہدہ ہو جائے گا، ایران کی معیشت سے پابندیاں ہٹ جائیں گی؟ اور آج اسرائیل نے جو حملے کیے اس میں ایران میں کتنا نقصان ہوا ہے؟ تہران سے ہمارے ساتھ صحافی موجود ہیں جان حسین۔ جان حسین، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ ظاہر ٹرمپ ناراض ہیں اور اسرائیل سے وہ زیادہ ناراض ہیں کہ انہوں نے سیز فائر کی خلاف ورزی بھی کی ہے۔ کل آپ ہمارے ساتھ موجود تھے جب ایران کی طرف سے قطر میں جو بیس ہے امریکہ کا، اس پر حملے کیے گئے اور آپ نے لائیو مناظر دکھایا عوام کو کہ کس طریقے سے جو تہران پر حملے ہو رہے ہیں ان کو انٹرسیپٹ کیا جا رہا ہے۔ اس وقت سے لے کر سیز فائر تک اور سیز فائر کے بعد کیا اسرائیل نے بہت خلاف ورزیاں کی ہیں؟ کیونکہ آپ ہی نے رپورٹ کیا کہ 100 سے زائد ایرانی شہید ہوئے ہیں۔
جی تھینک یو شاہزیب. اچھا پہلے تو سیز فائر کی وائلیشنز کے اوپر اگر بات کریں, یہاں پہ جو رپورٹ ہوا ہے وہ رپورٹ یہ ہوا ہے لوکل میڈیا کی طرف سے کہ بلبوسر کے علاقے میں ایک خالی فیلڈ کے اوپر جہاں پہ کہا جا رہا تھا کہ ریڈار سسٹم کو مار دیا, ایسا نہیں ہے. ریڈار کی ایک اکوپمنٹ لگی ہوئی تھی ایک فارمر کی, کسان کی, تو اس کے اوپر جو ہے وہ سویلین اکوپمنٹ کے اوپر اس کے اوپر ڈیمیج ہوا ہے یہ بتایا جا رہا ہے. یہاں پہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ لاسٹ اٹیک جو ہوا تھا وہ ایران کی 22nd ویو IRGC کی تھی اور وہ صبح کے 4 بجے لانچ ہوا اور بیر شبہ میں اسرائیل میں ہٹ کیا, تو اس کے نتیجے میں اسرائیل, یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل نے شاید کچھ کیا ہے لیکن کنفرمڈ نہیں ہے. دوسرا یہ کہ ذرائع کے مطابق معلوم ہوتا ہے, مختلف خبروں میں آ رہا ہے کہ جو نمبرز ہیں وہ انکریز ہو گئے ہیں ڈیتھس کی, لیکن اس کے اوپر بھی کوئی آفیشیل کنفرمیشن نہیں ہے. میں آفیشیل سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن آج تو ظاہر ہے بہت زیادہ بزی ہیں سب لوگ, تو رسپانس زیادہ نہیں آ رہا. بہرحال آنادولو ایجنسی نے بھی رپورٹ کیا ہے کہ شہادتیں ہوئی ہیں کل بھی اسرائیل کی اگریشن کی رسپانس میں, اور پیورلی سویلین جو ہے وہ سویلینز کو نقصان پہنچایا گیا ہے. تو دیٹ از دا اپڈیٹ فرام دا سیز فائر. ٹرمپ کا جو 12 گھنٹے کا الٹیمیٹم تھا ایران کو, تو اراکچی صاحب نے بول دیا تھا کہ 4 بجے اگر اگریشن ختم نہیں ہوئی تو ہم سٹرائک کرتے رہیں گے, اور 4 بجے بالکل یہاں پہ سناٹا ہو گیا, کوئی ڈرون انٹرسیپشنز, کوئی ایسی چیز جو ہے وہ نظر نہیں آئی. تو آئی وڈ سے کہ 4 بجے جو ایران نے لاسٹ شاٹ جو کیا, آئی تھنک دیٹ واز دا اسٹارٹ آف دا سیز فائر. اور آپ نے بھی جو ایرانی عوام ہیں وہ جب سیلیبریشنز کر رہے تھے اس کے مناظر بھیجے کہ کس طریقے سے سیلیبریشنز کی جا رہی ہیں. اب سے تھوڑی دیر پہلے پریس ٹی وی بھی رپورٹ کر رہا تھا کہ اب بھی, کل بھی رات کو بھی اور اب بھی جو ہے لوگ خوش ہیں. تو اب اس وقت لوگ خوش ہیں کہ جتنا ایران نے رسپونڈ کر دیا اتنا بہت, اور امن ہو جائے تو بہتر. جی شاہزیب بالکل ایسے ہی جنرل پرسیپشن لوگوں کا بات کی لوگوں سے, لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ ایران نے کافی زیادہ ڈیمیج اسرائیل کو مختلف ایئر بیسز پہ, مختلف ٹیکنالوجی سینٹرز پہ پہنچایا ہے, کانفیڈینشیل فیسلٹیز پہ بھی پہنچایا ہے. اور آن دا ادر ہینڈ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ یونائٹڈ اسٹیٹس اور اسرائیل اپنے جو اسٹریٹجک آبجیکٹیوز تھے ان کو میٹ نہیں کرا سکے. یورینیم انرچمنٹ بھی انٹیکٹ ہے کیونکہ ریڈیشن نہیں ہوئی, اور ایٹ دا سیم ٹائم ریجیم چینج تو خیر بہرحال وہ تو سوال ختم ہی ہو گیا پکچر سے. تو لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ اٹ ہیز بین اے ٹریمنڈس وکٹری فار ایران, اور ایران کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے. بہرحال مجھے ایک دو لوگوں نے یہ بھی کہا, جب میں نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ نہیں, رکنا نہیں چاہیے, مارتے رہنا چاہیے, اسرائیل کو اٹیک کرتے رہنا چاہیے. تو دیٹ از دا پرسیپشن آف دا جنرل پیپل. مطلب جب ظاہر ان تمام حملوں سے پہلے جب ایران کے اور امریکہ کے نیوکلیئر ڈیل کے حوالے سے چل رہے تھے مذاکرات, تو ایرانی عوام کے حوالے سے خود پریس ٹی وی نے, وہاں کے لوکل میڈیا نے رپورٹ کیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ جی ڈیل ہو جائے, آگے معاملات بڑھے جائے. اب لوگ چاہ رہے ہیں کہ جی اب مذاکرات کی میز پر جائیں, ڈیل کریں, ایران کی معیشت کھلے, پابندیاں ہٹیں. اس وقت کیا تاثرات ہیں ان کے؟ جی بالکل, جنرل عوام یہی چاہتی ہے کہ یہاں پہ سینکشنز ہٹیں اور نیگوشیشنز ہوں, بٹ دین اگین لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ ایکول گراؤنڈ پہ اب جو نیگوشیشنز ہوں گی, امید یہ ہے لوگوں کو کہ ایکول فوٹنگ پہ ہوگی, پریشرائز نہیں ہوگی, انفورس نہیں ہوگی, امپوزڈ نہیں ہوگی. تو لوگ یہی جواب دے رہے ہیں کہ اگر نیگوشیشنز ہوتی بھی ہیں تو وہ جو ہے وہ ایکول بیسس پہ ہو. آن دا سیم سائڈ آفیشلز کا کہنا یہ ہے انفارملی کہ اب جو نیگوشیشنز ہوں گی وہ دوبارہ انڈائریکٹ چینلز کے ہی تھرو ہوں گی, اینڈ موسٹ پروبیبلی ڈائریکٹ چینلز کے تھرو ابھی تک ایران نیگوشیٹ نہیں کرے گا. بٹ دیٹ اونلی ٹائم ول ٹیل آفٹر پالیسی ہیز بین میڈ, آفٹر ڈیسیژن ہیز بین میڈ. اور جو 3 حملے امریکہ کی طرف سے کیے گئے, وہاں کا میڈیا, وہاں کے جو سرکاری آپ کے ذرائع ہیں یا پھر عوام, ان سب کو یقین ہے کہ اتنا بڑا نقصان نہیں ہوا جتنا امریکہ کی طرف سے, صدر ٹرمپ کی طرف سے دعویٰ کیا جا رہا ہے ان 3 حملوں میں. جی میں نے مختلف آفیشل سے, آغا محلتی کم میں نے آغا نوروزی جو اصفہان, ان سے میونسپلٹی کے لوگوں سے میں نے بات کی. انہوں نے بتایا کہ کوئی ریڈیشن ڈیمیج رپورٹ نہیں ہوا, کیونکہ عمومی طور پہ پتہ یہ ہوتا ہے کہ ظاہر شرنوبل کا انسیڈنٹ, فوکیاما کا انسیڈنٹ آپ کے سامنے, کہ اگر نیوکلیئر فیسلٹیز پہ اٹیک ہوتا ہے تو ریڈیشن کا بہت خدشہ ہوتا ہے اور لوگوں کو ایویکیویٹ کیا جاتا ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ کوئی ایسی ریڈیشن لیک نہیں ہے. لوگوں نے, کم کے مقامی لوگوں نے بھی مجھے بتایا کہ کوئی ایویکیویشن پروسیس نہیں ہو رہا, کوئی جو ایسی ریڈیشن کی تاثرات ہے وہ نہیں آ رہی. ایٹ دا سیم ٹائم آفیشلز نے جو انفارملی کہا ہے وہ یہی کہا ہے کہ اسٹاک پائل آفیشلی خیر اب ڈکلیئر ہو گیا ہے کہ اسٹاک پائل انہوں نے موو کر لیا تھا. پرٹیکولرلی جو مجھے جو پتا ہے وہ یہ پتا ہے کہ 16 اور 17 کو جون کو اسٹاک پائل آلریڈی موو کیا جا چکا تھا, یا 17 اور 18 کو, اور 20 اور 21 جون کو. بہرحال رپورٹنگ یہی ہوتی ہے, یہاں پہ جو رپورٹس آ رہی ہے وہ یہی آ رہی ہے کہ نو سگنیفیکنٹ ڈیمیج ہیز بین ڈن. اور اب جو نئی فیسلٹی پہ موو ہوا ہے ان کا انرچڈ یورینیم, وہ بھی اب کانفیڈنس کے ساتھ آئی تھنک نظر آ رہا ہے یہاں پہ کہ لوگ کانفیڈنٹ ہیں کہ اب تو اور زیادہ آزادی ہے ایران کو اپنی نیوکلیئر انرچمنٹ کیپیبلٹیز کو ڈیولپ کرنے کے لیے.
بہت شکریہ جان حسین تہران سے تفصیلات بتا رہے تھے کہ ایرانی عوام کیا سوچ رہے ہیں، مگر خود مغربی میڈیا میں بھی سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا واقعی امریکہ نے ایران کی جوہری تنصیبات کو تباہ کر دیا ہے یا پھر صدر ٹرمپ کا دعویٰ غلط ہے؟ اس حوالے سے ہم بہت حقائق آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں، کیونکہ برطانوی میڈیا اور امریکی میڈیا سوال اٹھا رہا ہے کہ امریکی حملوں میں ایران کی تینوں جوہری تنصیبات خاص طور پر فرد و تباہ ہوئی یا نہیں، اور کہیں ایران نے پہلے ہی ان تنصیبات سے افزودہ یورینیم منتقل تو نہیں کر دی تھی۔ امریکی میڈیا میں یہ سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ ایران کی ایک اور خفیہ نیوکلیئر تنصیب بھی ہے اور ممکنہ طور پر مواد وہاں منتقل کر دیا گیا تھا، اور شاید امریکہ کے B-2 بمبار طیاروں سے وہ مقاصد حاصل نہیں ہو سکے جس کا صدر ٹرمپ دعویٰ کر رہے ہیں۔ مگر ٹرمپ امریکی میڈیا میں اٹھائے جانے والے ان سوالات سے خوش نہیں ہیں، اور ٹرمپ نے ایران کے جوہری پروگرام کو نشانہ بنانے کے امریکی آپریشن کا دفاع کیا، اور ایک بار پھر اس آپریشن کی کامیابی کا دعویٰ کرتے ہوئے امریکی میڈیا پر سخت تنقید کی اور کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ جگہ مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے۔ ان B-2 پائلٹس نے ناقابل یقین کام کیا، اور آپ جھوٹی خبروں کے بارے میں جانتے ہیں، جیسا کہ خاص طور پر CNN وہ یہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہم اس بات سے تو متفق ہیں کہ وہ جگہ تباہ ہوئی، لیکن شاید اتنی زیادہ تباہ نہیں ہوئی۔ یہ سب جھوٹی خبریں ہیں، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور انہوں نے ساتھ ہی معافی کا بھی مطالبہ کیا۔ I think it's been completely demolished. Those B-2 pilots did an unbelievable job. And, the fake news, like CNN in particular, they're trying to say, well, I agree that it was destroyed, but maybe not that destroyed. It's all fake news, but they should not have done that. Iran will never rebuild its nuclear. From there? Absolutely not. That place is under rock. That place is demolished. That place is gone. I think CNN ought to apologize to the pilots of the B-2s. I think that MSDNC ought to apologize. These networks and these cable networks are real losers. The CNN, because I watch it. I have no choice. I got to watch that garbage. It's all garbage. It's all fake news. The people that run it ought to be ashamed. اس کے علاوہ جب امریکی نائب صدر JD وینس سے سوال ہوا کہ کیا آپ کو یقینی طور پر پتا ہے کہ ایران کی ساری افزودہ کی گئی یورینیم کہاں ہے، تو دیکھیے انہوں نے کیا جواب دیا۔ Do you know for sure where all the highly enriched uranium is? Well, Brett, I think that's actually not the question before us. The question before us is, can Iran enrich the uranium to a weapons-grade level, and can they convert that fuel to a nuclear weapon? And we know, based on the success of our mission, that the two mission objectives are completely successful. We know that they cannot build a nuclear weapon. Now, you asked about the highly enriched uranium. Yeah, like 900 pounds of it. But what we know, Brett, is that uranium is something that exists in very large supply. Our goal was to bury the uranium, and I do think the uranium is buried, but our goal was to eliminate the enrichment and eliminate their ability to convert that enriched fuel into a nuclear weapon. اس ساری صورتحال میں ایران یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ انہوں نے امریکی حملے سے پہلے ہی فردو سمیت اپنی تینوں نیوکلیئر تنصیبات کو خالی کرا لیا تھا، جبکہ ایرانی قانون ساز کے مطابق فردو نیوکلیئر تنصیب کو زیادہ نقصان ہی نہیں پہنچا، اور فردو نیوکلیئر تنصیب کو صرف زمینی نقصان پہنچا ہے جسے بحال کیا جا سکتا ہے، جبکہ امریکی دفاعی کمپنی میکسار ٹیکنالوجیز کی جانب سے لی گئی فردو نیوکلیئر تنصیب پر امریکی حملے سے پہلے اور بعد کی تصاویر سے حملے کے اثرات کا پتہ چلتا ہے۔ اس وقت آپ کی اسکرین پر 20 جون یعنی امریکی حملے سے ایک دن پہلے کی تصویر ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایران کی یہ اہم جوہری تنصیب کے اندر جانے اور باہر نکلنے کا راستہ صحیح سلامت ہے، اور اس کے ارد گرد بھی سب کچھ نارمل نظر آتا ہے۔ مگر امریکی حملے کے بعد یعنی 22 جون کی تصویر میں صورتحال مختلف ہے، اور اسکرین پر چل رہی تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہاڑ کے اندر بنائی گئی اس تنصیب کے اوپر 2 مختلف مقامات پر کم از کم 6 بڑے گڑھے پڑے ہوئے ہیں، جو اس دعوے کی تصدیق کرتے نظر آتے ہیں کہ واقعی بنکر بسٹر بام استعمال کیے گئے۔ اسی طرح امریکی دفاعی کمپنی میکسار ٹیکنالوجیز نے اتوار کو متعدد سیٹلائٹ تصاویر جاری کی تھی، جن میں ایران کی فردو جوہری تنصیب میں امریکی فضائی حملوں سے پہلے کی سرگرمیاں دکھائی گئی ہیں۔ یہ تصاویر امریکی حملے سے پہلے جمعرات اور جمعے کو لی گئی تھی۔ اس وقت آپ کی اسکرین پر چل رہی ان تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بڑی تعداد میں ہیوی ٹرکس سمیت مختلف گاڑیاں فردو کی اس جوہری تنصیب کے اندر جاتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور انہی تصاویر کی بنیاد پر یہ دعویٰ بھی سامنے آ رہا ہے کہ ایران نے فردو سے ذخیرہ شدہ مواد حملے سے پہلے ہی منتقل کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ بین الاقوامی میڈیا میں اب یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ امریکی حملوں سے پہلے ہی ایران نے 400 کلو گرام سے زائد انتہائی افزودہ کیا گیا یورینیم کسی اور محفوظ مقام پر منتقل کر دیا تھا، جسے اگر استعمال کیا جائے تو 9 سے 10 نیوکلیئر بام بنائے جا سکتے ہیں۔ بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ بندی کے اعلان سے میزائل داغنے کا تبادلہ ختم ہو سکتا ہے، لیکن جنگ کا سب سے بڑا معمہ ابھی تک حل نہیں ہوا،
کہ ایران کا تقریباً جوہری بم بنانے کے گریڈ کا یورینیم کہاں ہے؟ انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی نے تسلیم کیا تھا کہ تنازع کے صرف 5 دن بعد اس کے معائنہ کار ایران کے 409 کلو گرام افزودہ یورینیم کا سراغ کھو بیٹھے تھے، جو اتنا زیادہ ہے کہ اگر سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نیوکلیئر ہتھیار بنانے کا فیصلہ کر لیں تو 10 جوہری وار ہیڈز بنانے کے لیے کافی ہوگا۔ امریکی ریگولیٹرز کے جاری کردہ تخمینوں کے مطابق یورینیم کا یہ ذخیرہ 36 انچ اونچائی والے 16 سلنڈرز میں رکھا جا سکتا ہے یا بڑے سکوبا ڈائیونگ ٹینک کے برابر سلنڈر میں بھی رکھا جا سکتا ہے۔ ہر سلنڈر کا وزن تقریباً 25 کلو گرام ہوگا اور یہ اتنا ہلکا ہوگا کہ پیدل یا کسی چھوٹی سی گاڑی کے پیچھے رکھ کر خفیہ مقام پر منتقل کیا جا سکتا ہے۔ اگرچہ اسرائیل اور امریکہ نے بظاہر ایران کے افزودگی کے بنیادی ڈھانچے کو مستقبل قریب کے لیے مؤثر طور پر تباہ کر دیا ہے، تاہم اب تک کے شواہد مکمل طور پر واضح نہیں ہیں، لیکن خطرہ یہ ہے کہ جو یورینیم پہلے ہی تقریباً نیوکلیئر ہتھیار بنانے کے معیار تک پہنچ چکا ہے اسے غیر معینہ مدت کے لیے چھپایا جا سکتا ہے۔ انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل نے کہا کہ وہ اب بھی پر امید ہیں کہ ایک پائیدار جنگ بندی ایران کے جوہری پروگرام پر بات چیت کی بحالی اور معائنہ کاروں کی واپسی کی راہ ہموار کر سکتی ہے۔ صرف یہی نہیں، اب خود اسرائیلی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ ایران کے پاس اب بھی جوہری بم بنانے کی صلاحیت اور مواد موجود ہے اور پہلے سے افزودہ کیا گیا یورینیم کسی خفیہ مقام پر چھپا دیا گیا ہے اور محفوظ ہے۔ برطانوی اخبار دی ٹیلی گراف کی رپورٹ میں خود اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کی سابق ریسرچ ڈائریکٹر سیما شائن کا موقف شائع ہوا ہے، جو ایران کے جوہری پروگرام پر کافی عرصے سے کام کر رہی ہیں۔ اسرائیلی ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں 30 سال سے زائد عرصہ خدمات انجام دے چکی ہیں اور انہوں نے 2015 میں ایران کے ساتھ ہونے والے جوہری معاہدے میں امریکہ اور برطانیہ کے ساتھ بھی کام کیا تھا۔ ٹیلی گراف کی رپورٹ کے مطابق سیما شائن نے بتایا ہے کہ ایران کے پاس ایسے خفیہ مقامات موجود ہیں جہاں پر ہزاروں نہیں تو سینکڑوں جدید سینٹریفیوجز رکھے ہوئے ہیں جو نیوکلیئر ہتھیاروں کے معیار کا یورینیم بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایرانی حکومت نے اپنی 3 معروف جوہری تنصیبات پر امریکی بمباری سے پہلے ہی بڑی مقدار میں اپنے انتہائی افزودہ یورینیم کو ایک خفیہ مقام پر منتقل کر دیا تھا۔ رپورٹ کے مطابق سیما شائن نے کہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تہران کے پاس جوہری بم بنانے کی تمام صلاحیتیں موجود ہو سکتی ہیں اور مجھے یقین ہے کہ ان کے پاس کہیں پر ایک خفیہ جگہ ہے جہاں ہزاروں نہیں تو سینکڑوں سینٹریفیوجز موجود ہیں۔ ساتھ ہی ان کے پاس پورے ایران میں مختلف جگہوں پر مواد موجود ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران ابھی کچھ نہیں کر سکتا، کل بھی کچھ نہیں کر سکتا، لیکن مستقبل میں ایران کے پاس بم بنانے کی تمام صلاحیتیں موجود ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسرائیلی اور امریکی طیاروں نے ایران کے معروف جوہری مراکز فوردو، نیتنز اور اصفہان کو بہت بڑا نقصان پہنچایا ہے، لیکن مذکورہ دیگر خفیہ تنصیبات تقریباً یقینی طور پر وجود رکھتی ہیں۔ ایرانی جوہری سائنسدانوں اور اعلیٰ فوجی افسران کے قتل نے ایرانی قیادت کو افراتفری میں مبتلا ضرور کر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود خطرہ باقی ہے۔ ٹیلی گراف کی رپورٹ کے مطابق انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کا اندازہ ہے کہ ایران کے پاس 400 کلو گرام یورینیم موجود ہے جو 60% افزودہ کیا گیا ہے، اور اسے اگر ہتھیاروں کے معیار تک یعنی 90% تک افزودہ کر دیا جائے تو یہ مٹیریل 9 سے 10 جوہری بمز بنانے کے لیے کافی ہوگا۔ تاہم یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ حالیہ حملوں کے بعد اس مواد کا کیا بنا، لیکن بہت زیادہ قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں کہ اس مواد کو پہلے ہی کہیں منتقل کر دیا گیا تھا۔ اسرائیلی ماہر سیما شائن نے مزید کہا کہ 60% افزودہ کیے گئے یورینیم پر توجہ دینا شاید ایک دھوکہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ایران کے پاس ٹنوں کے حساب سے ایسا یورینیم موجود ہے جو 25% تک افزودہ کیا گیا ہے، اور اگر ایران سینٹریفیوجز کو برقرار رکھتا ہے تو اس مواد کو بھی ہتھیاروں کے معیار تک لایا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ ایسا کیسے کرنا ہے، کیونکہ یہ ایسا کچھ نہیں ہے جو ایرانی نہیں جانتے۔ رپورٹ کے مطابق ایک علیحدہ سورس جو اس معاملے کی گہری معلومات رکھتی ہے اور جس کا نام دی ٹیلی گراف ظاہر نہیں کر سکتا، وہ اس بات پر زیادہ پر اعتماد تھے کہ کم از کم فی الحال کے لیے ایرانی جوہری پروگرام کی بنیادی رکاوٹوں سے نمٹ لیا گیا ہے۔ انہوں نے اس بات سے اتفاق کیا کہ زیادہ تر افزودہ یورینیم کہیں اور ذخیرہ کیا جا رہا ہے، لیکن یہ مقامات ہمیں معلوم ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ 2 اہم سائنسی رکاوٹوں یعنی افزودگی اور ہتھیار بنانے کے عمل کو فضائی حملوں اور کئی سائنسدانوں کے قتل کے ذریعے نمایاں طور پر نقصان پہنچا دیا گیا ہے۔ ایرانی جوہری پروگرام تقریباً 4 دہائیوں سے جاری ہے۔ ہمارا مقصد 100% تباہی پہنچانا تھا۔ کیا ہم نے 100% کام مکمل کر لیا؟ اس کا جواب ہے نہیں، لیکن ہم نے بہت کچھ کر لیا ہے اور ایران کے جوہری پروگرام کو نمایاں طور پر کمزور کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ بریڈ فورڈ یونیورسٹی کی نیوکلیئر ایکسپرٹ بیکی ایلیکسس مارٹن نے ٹیلی گراف کو بتایا کہ اگرچہ ایران کا جوہری پروگرام اس وقت واضح طور پر تباہ ہو چکا ہے، لیکن اگر جوہری ہتھیار بنانے کے قابل یورینیم کو تباہ یا ضبط نہیں کیا گیا تو اس کی ری بلڈنگ ہماری توقع سے زیادہ تیزی سے ممکن ہو سکتی ہے۔ بیسٹ کیس سینیریو یہ ہے
کہ اگر ایران کے پاس موجود ہتھیار بنانے کے قابل یورینیم تباہ کر دیا گیا ہے تو انہیں یورینیم کی مائننگ، ملنگ، پروسیسنگ اور افزودگی کا عمل شروع کرنا پڑے گا جو کئی سال لے سکتا ہے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو اسٹریٹجک منظرنامہ ڈرامائی طور پر بدل جائے گا۔ بیکی الیکسس مارٹن نے مزید کہا کہ چاہے ایران کی بڑی افزودگی کی تنصیبات کو کامیابی سے تباہ کر دیا گیا ہو، مگر ایران چھوٹے اور خفیہ مقامات کے ذریعے افزودگی کا عمل مکمل کر سکتا ہے اور اپنے جوہری ہتھیاروں کے پروگرام کو بہت زیادہ تیزی سے دوبارہ تعمیر کر سکتا ہے۔ خود ایران کے اندر کم از کم موجودہ ہنگامی صورتحال کے دوران قیادت میں تبدیلیاں ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے پاسداران انقلاب کو ملک کے بیرونی جارحیت سے دفاع اور داخلی معاملات سے نمٹنے کے لیے مکمل اختیارات دے دیے ہیں۔ ایک باخبر ایرانی ذرائع کے مطابق پاسداران انقلاب کی طاقت، اثر و رسوخ اور کنٹرول میں اضافہ ہو رہا ہے۔ 1979 کے انقلاب کے بعد اسلامی جمہوریہ ایران کے تحفظ کے لیے قائم کیا گیا یہ ادارہ ایران کی باقاعدہ فوج سے الگ اور خود مختار طور پر کام کرتا ہے۔ اس اہلکار کے مطابق پاسداران انقلاب مؤثر طریقے سے ملک چلا رہے ہیں اور اس کا دفاع کر رہے ہیں۔ غائب ہونے والے یورینیم کے حوالے سے عالمی خدشات پر تبصرہ کرتے ہوئے اس اہلکار نے کسی بھی بین الاقوامی خطرے کو مسترد کر دیا اور کہا کہ یہ مواد محفوظ ہے اور تحفظ کے لیے دوسری جگہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ایران میں اعلیٰ عہدوں پر موجود بہت سے افراد کو بھی نہیں معلوم کہ آپ جس یورینیم کی بات کر رہے ہیں وہ کہاں ہے، اسے تلاش نہ کریں، وہ محفوظ ہے اور کسی کے لیے خطرہ نہیں ہے۔ مغربی میڈیا میں یہ دعوے ہو رہے ہیں، حالانکہ نیتنیاہو اور ٹرمپ کامیابی کلیم کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اسی ماہ یہ دعویٰ سامنے آیا تھا کہ ایران نے یورینیم کی افزودگی کے لیے ایک اور خفیہ تنصیب قائم کی ہوئی ہے۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ایران کی یورینیم افزودگی کی مرکزی تنصیبات کو امریکی حملوں میں مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے، لیکن اسی مہینے ایران نے دعویٰ کیا تھا کہ اس کے پاس یورینیم افزودگی کی ایک اور سائٹ موجود ہے جو ایک محفوظ اور ناقابل تسخیر مقام پر موجود ہے اور جلد ہی وہاں سینٹریفیوجز کی تنصیب شروع ہو جائے گی۔ رپورٹ کے مطابق ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے کے اس وقت کے سربراہ محمد اسلامی نے یہ اعلان 12 جون کو کیا تھا اور یہ اعلان اس پیش رفت کے فوری بعد کیا گیا تھا جس میں انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کے بورڈ آف گورنرز کی جانب سے جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے کے مطابق ذمہ داریاں پوری کرنے میں ناکامی پر ایران کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق محمد اسلامی نے کہا کہ یہ نئی سائٹ مکمل طور پر تعمیر شدہ ہے اور ایک ناقابل تسخیر اور محفوظ مقام پر موجود ہے۔ جیسے ہی یہاں سینٹریفیوجز کی تنصیب اور سیٹ اپ مکمل ہو جائے گا تو افزودگی کا عمل شروع ہو جائے گا۔ محمد اسلامی کا یہ اعلان ایک سرپرائز تھا اور اب تک نہ تو ان کے دعوے کی کوئی تصدیق ہوئی ہے اور نہ ہی آفیشلی کوئی اشارہ ملا ہے کہ یہ نئی سائٹ کہاں واقع ہے۔ مغربی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے بھی اس دعوے کی سچائی کا جائزہ نہیں لیا۔ ساتھ ہی انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی یا کسی غیر ملکی حکومت کی جانب سے بھی اس بیان پر کوئی نمایاں عوامی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ رپورٹ کے مطابق اپریل میں انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کے سربراہ رافیل گروسی نے رپورٹرز کو بتایا تھا کہ یہ سائٹ کئی سالوں سے زیر تعمیر ہے اور ایران نے ایجنسی کو وہاں تک رسائی نہیں دی ہے۔ وہ ہم سے کہتے ہیں کہ اٹس نن آف یور بزنس۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق شاید یہ نئی سائٹ جو ایران کی یورینیم افزودہ کرنے والی تیسری سائٹ ہو سکتی ہے، یہ بھی زیر زمین بنائی گئی ہے جیسے فردو اور نیتنز ہیں جنہیں بمباری کا نشانہ بنایا گیا ہے، لیکن یہ واضح نہیں ہے کہ وہاں کوئی سینٹریفیوج نصب تو نہیں کیا گیا ہے اور یہاں تک کہ یہ بھی واضح نہیں ہے کہ یہ سائٹ واقعی اتنی تیار ہے جتنا کہ محمد اسلامی نے بتایا تھا۔ انسٹیٹیوٹ فار سائنس اینڈ انٹرنیشنل سیکیورٹی کے ڈیوڈ البرائٹ نے لکھا ہے کہ ممکنہ طور پر یہ نئی سائٹ نیتنز کے جنوب میں ایک پہاڑ کے نیچے موجود ہے جو سطح سمندر سے تقریباً 1 میل بلند ہے اور اس پہاڑ کی اونچائی فردو کے پہاڑ سے تقریباً آدھا میل زیادہ ہے۔ ڈیوڈ البرائٹ کے مطابق یہ سائٹ بظاہر لارج اسکیل سینٹریفیوج انسٹالیشن کے مقصد کے لیے بنائی گئی ہے۔ اندازے کے مطابق اگر یہ سائٹ جدید ترین سینٹریفیوجز کے ساتھ آپریشنل ہو جاتی ہے تو ایران 3 مہینوں میں اتنی مقدار میں انتہائی افزودہ یورینیم پیدا کر سکتا ہے جو 19 جوہری ہتھیار بنانے کے لیے کافی ہو۔ رپورٹ کے مطابق اس وقت ایران نے یہ بھی اعلان کیا تھا کہ وہ فردو میں پرانے سینٹریفیوجز کو جدید ترین اقسام کے سینٹریفیوجز سے تبدیل کر دے گا، مگر یہ بھی واضح نہیں ہے کہ فردو پر بمباری سے پہلے ایران نے سینٹریفیوجز کی تبدیلی کر دی تھی یا نہیں۔ اسی طرح نیو یارک ٹائمز کی ایک اور رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج کے ابتدائی تجزیے کے مطابق فردو جوہری تنصیب جو گزشتہ 26 سال سے امریکی اور اسرائیلی عسکری منصوبہ سازوں کا ہدف رہی ہے، اسے حملے میں شدید نقصان تو پہنچا ہے لیکن یہ مکمل طور پر تباہ نہیں ہوئی ہے۔ تاہم 2 اسرائیلی حکام کے مطابق اس بات کے بھی شواہد موجود ہیں کہ ایران نے حالیہ دنوں میں اس مقام سے آلات اور یورینیم منتقل کر دیا تھا۔ مزید یہ کہ ایسے بڑھتے ہوئے شواہد سامنے آ رہے ہیں کہ صدر ٹرمپ کی بار بار دی جانے والی فوجی کارروائی کی دھمکیوں سے باخبر ہو کر ایران نے
400 किलोग्राम यूरेनियम जो 60% तक अफजोदा था उसे पहले ही मुंतकिल कर दिया था। ये 60% अफजोदा किया गया यूरेनियम ईरान के एक और जौहरी कॉम्प्लेक्स में जो कदीम दारुल हुकूमत इस्फहान के करीब वाक़ है वहाँ गहराई में ज़ख़ीरा किया गया था। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर जनरल ने बताया कि ये यूरेनियम आखिरी बार अक़वाम मुत्तहिदा के मुआयनाकारों की टीम ने इसराइल के ईरान पर हमले शुरू करने से एक हफ्ता पहले देखा था। इतवार को CNN को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि ईरान ने कभी ये बात खुफिया नहीं रखी कि उन्होंने इस मवाद को महफूज रखा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानियों को साजो सामान की मरम्मत और दोबारा नस्ब करने में कितना वक्त लगेगा ये तो वाज़ेह नहीं है, ताहम गालिब इम्कान है कि ये अमल कई सालों पर मुहित होगा। लेकिन ईरान शहर के जनूब में नतंस न्यूक्लियर तनसीब का एक नया और गहरा मुतबादिल तैयार कर रहा है। ईरानी हुक्काम ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को बताया था कि उन्होंने इस तनसीब को अभी खोला नहीं है, लिहाजा वहाँ देखने के लिए कुछ भी नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर ईरान वाकई जौहरी हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है जिसकी वो बाज़ाब्ता तरदीद करता है तो उसे तारीखी तौर पर दुनिया की किसी भी जौहरी क़ुव्वत बनने वाली कौम से ज़्यादा वक्त लग रहा है। अमेरिका ने 4 साल के अंदर मैनहट्टन प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लिया था और हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए बॉम्ब तैयार कर लिए थे। सोवियत यूनियन ने सिर्फ 4 साल बाद 1949 में पहला एटमी तजर्बा कर दिया था, जबकि भारत, पाकिस्तान और इसराइल ने भी ये अमल तेज़ी से मुकम्मल कर लिया था। मगर ईरानियों को ये काम करते हुए 20 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और इसराइल की जानिब से कई साल पहले तेहरान के एक गोदाम से चुराई गई दस्तावेज़ात की एक आर्काइव से पता चला था कि ईरानी इंजीनियर्स न्यूक्लियर ट्रिगर्स और दीगर आलात पर काम कर रहे थे जो सिर्फ हथियार को डेटोनेट करने के लिए इस्तेमाल होने थे। अमेरिकी इंटेलिजेंस के मुताबिक ये काम तकरीबन 2003 के आसपास किया जा रहा था जब इन इंजीनियर्स को वेपनाइजेशन पर काम रोकने की हिदायत दी गई थी। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक तारीख ये भी बताती है कि किसी मुल्क को जौहरी हथियार बनाने से रोकने के हवाले से यकीन दहानी हासिल करने के लिए तखरीबकारी या फौजी हमलों की निस्बत ज़्यादा मौसर सिफारतकारी का रास्ता रहा है। 15 साल से ज़्यादा अरसा पहले नतंस पर अमेरिका और इसराइल का मुश्तरका हमला जिसमें एक जदीद साइबर हथियार इस्तेमाल किया गया था उससे ईरान के तकरीबन 5000 सेंट्रीफ्यूजेस में से 5वां हिस्सा तबाह कर दिया गया था। लेकिन ईरानी ना सिर्फ इसे दोबारा तामीर करने में कामयाब हो गए बल्कि उन्होंने इससे ज़्यादा जदीद आलात भी नस्ब कर दिए। रवा माह इसराइली हमले से पहले ईरान के पास तकरीबन 19,000 सेंट्रीफ्यूजेस ऑपरेशनल थे और ये सिर्फ उस वक्त हुआ कि जब ओबामा इंतज़ामिया ने 2015 में ईरान के साथ जौहरी मुआहदा किया और तब अमेरिका को मुआयनाकारों की कोशिशों की वजह से ईरान की सलाहियतों की मुकम्मल तस्वीर हासिल हुई और ये मुआयने उस वक्त रुक गए और कई हिफाजती कैमरे भी बंद कर दिए गए जब सदर ट्रंप ने इस जौहरी मुआहदे को एक तबाही करार देते हुए इससे अलहदगी इख्तियार कर ली। तेहरान ने इसके रद्द अमल में सेंट्रीफ्यूजेस की पैदावार में इजाफा कर दिया, यूरेनियम को उस हद तक अफजोदा करना शुरू कर दिया जो सिर्फ जौहरी हथियार रखने वाली रियासतों के लिए ज़रूरी था। साथ ही ईरान ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साथ मुकम्मल अदम ताउन का रवैया इख्तियार कर लिया। अब यह वाज़ेह नहीं है कि हालिया तनाज़े के दौरान ईरान में मौजूद इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के मुआयनाकारों को ईरानी हुकूमत दोबारा मुआयने की इजाज़त देगी या नहीं देगी, जो ये वेरीफाई भी करेंगे कि हथियार बनाने की सतह वाला यूरेनियम कहाँ है। ईरानी हुकाम ने कहा है कि जंग के दौरान तमाम बैनुल-अक़वामी मुआयने मुअत्तल कर दिए गए हैं और अगर वो बहाल भी होते हैं तो ये वाज़ेह नहीं है कि मुआयनाकार फिजिकली बमबारी का शिकार फुर्दों की ज़ेर ज़मीन तनसीब या नतज़ में तबाहशुदा बड़ी अफजोदगी तंजीब तक रसाई हासिल कर सकेंगे या नहीं। आगे क्या होगा? क्या वाकई अब ईरान पर पाबंदियां हटेंगी, मुज़ाकरात होंगे? ट्रंप ये रास्ता इख्तियार करने जा रहे हैं। तफसीलात आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। दोबारा खुश आमदीद नाजरीन। क्या ईरान और इसराइल के दरमियान एक मुस्तकिल जंगबंदी हो गई है? क्या वाकई मुज़ाकरात के ज़रिए मामलात अब हल हो सकेंगे? हमारे साथ कामरान बुखारी साहब मौजूद हैं। कामरान बुखारी साहब बहुत शुक्रिया मैं में ज्वाइन करने के लिए। बुखारी साहब, ज़ाहिर है इस वाक़े को हवाले से हमने आपका मौक़िफ़ भी लिया, ये जंग चल रही थी, आपने बहुत गहरी इस पर नज़र रखी। अब नेतन्याहू के पास बहुत कुछ है अपने अवाम को सेल करने के लिए, सदर ट्रंप पहले से क्रेडिट ले रहे हैं, ईरान में भी अवाम जश्न मना रहे हैं, सड़कों पर हैं। क्या तसव्वुर किया जाए कि सबको अपना अपना बयानिया भी मिल गया, जंग भी ख़त्म हो गई और अब मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठकर कोई अहम और बड़ा हल निकल सकता है मामले का? नहीं, देखें, सदर डोनाल्ड ट्रंप का यही आउटकम वो चाहते थे कि हर जो एक्टर है, स्टेक होल्डर है, वो कुछ ना कुछ ले जाए ताकि एक डील की तरफ जा सकें। तो देखा आपने कल जो है वो एक कोरियोग्राफ्ड परफॉर्मा जो है, जिसको हम परफॉर्मेटिव एक स्ट्राइक की गई जिससे कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन वो ऑफ रैम्प बन गया जंग से निकलने के लिए। तो उसके बाद जो है, क्योंकि वो करना ज़रूरी था, मतलब उन पे हमला हुआ, अमेरिका ने जो अपना 14 GBU-57 गिराए उनकी एटमी तनसीबात पे जो फोर्दो में थी, तो वो
اس کے بعد پھر میز پہ تو نہیں آیا جا سکتا تھا نا, وہ ان کو بھی کچھ دکھانا تھا, ان کو دکھانے دیا. یہ ایسے ہی ہوا تھا جب وہ جنرل قاسم سلیمانی جو IRGC-QF کے کمانڈر تھے, ان کو جب ہلاک کیا گیا تھا, تو اس کے بعد بھی اسی قسم کی ایک آف ریمپ دی گئی تھی, گو کہ اس وقت مزید کوئی بات چیت کی ضرورت نہیں تھی اور حالات بہت مختلف تھے. تو آئی تھنک کہ ان کو بھی مل گیا. ظاہر ہے نیتنیاہو جو ہیں وہ ان کو سیاسی طور پہ اپنے آپ کو مستحکم کرنا تھا کہ وہ خاصے کمزور تھے بہت ساری وجوہات کی بنا پہ, تو انہوں نے بیسیکلی یہ کر کے دکھایا کہ دیکھیں ایران کے اوپر حملہ جو ہے وہ کتنے وزیر اعظم آئے اس ملک کے اور وہ نہیں کر سکے, میں وہ واحد وزیر اعظم ہوں تو میں نے قومی مفاد میں یہ کام کیا. تو وہ سیل کر سکتے ہیں. ایرانی جو ریاست ہے وہاں ذرا معاملہ پیچیدہ, وہ ان کو زیادہ چوٹ پہنچی ہے, زیادہ نقصان پہنچا ہے. ان کی ایلیٹ کے اندر بھی جو ہے خاصی اموات ہوئی ہیں, بالخصوص جو ان کی ریولوشنری گارڈز ہیں جو کہ سینٹر آف گریوٹی ہیں ان کے جو ہے نا سیاسی نظام کا. تو وہاں ذرا اندر ایک ویکیوم ہے جو کہ اس کو ری سیٹل ہونے میں ٹائم لگے گا. لیکن مجموعی طور پہ کم از کم ریاست کے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ مطلب ہم نے اس جنگ میں جو ہے کمزور ہونے کے باوجود جو ہے وہ ریزسٹ کیا. تو آئی تھنک اس کو کہا جا سکتا ہے کہ اٹس اے ون ون سچویشن. اور پھر اس سے آگے کیونکہ ٹرمپ نے ایک جو اپنا پوسٹ کیا اس میں کہا کہ اب چین جو ہے وہ کنٹینیو کر سکتا ہے جو وہ ایران سے تیل خریدتا ہے, مگر ظاہر کہا کہ ہم سے زیادہ خریدے. کیا کہیں نہ کہیں معاشی پابندیاں ہٹنے کی طرف یہ معاملہ جا سکتا ہے یہاں سے ایران کے اوپر؟ جی دیکھیں, دو چیزیں ہیں. پہلی تو یہ ہے کہ یہ جو سیز فائر ہے یہ کتنا مستحکم ہے, یہ کتنا جو ہے سٹیبل ہے, یہ کتنا پائیدار ہے, تو اس کو دیکھنا باقی ہے. پھر اس کے بعد دار و مدار ہوگا کہ ہاں بھئی مزید کیا بات چیت. ظاہر ہے صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو انہوں نے غصے کا اظہار کیا تھا آج صبح, تو وہ اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ اس ڈیل تک پہنچیں جو وہ شروع سے جو ہے ایران کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس وجہ سے انہوں نے جو ہے اسرائیل پہ جو ہے دباؤ بھی ڈالا اور سخت الفاظ بھی استعمال کیے. تو وہ ان کی خواہش ضرور ہے, لیکن اس کو کیسے آپ انجینئر کریں گے یہ ابھی دیکھنا باقی ہے, کیونکہ ایران کیا اب جو ہے وہ ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہے کہ وہ 0% جو ہے انریچمنٹ پہ ماننے کے لیے تیار ہے. اگر ہے تو پھر جو ہے وہ معاشی پابندیاں اور جو سینکشنز ہیں ان کے ہٹنے کا جو ہے نا اچھا خاصا امکان ہے, کیونکہ یہ تو لین دین ہوتی ہے نا, تو آپ یہ مان جائیں تو ہم آپ کے بدلے میں یہ کر دیں گے. اور ان کی چونکہ ریاست خاصی کمزور ہے, ان کو خاصا نقصان پہنچا ہے. پھر وہ ریاست جو ہے ایک ٹرانزیشن کا بھی حصہ ہے, کیونکہ ان کے جو سپریم لیڈر ہیں وہ 86 سال کے ہیں, تو اس پروسیس سے بھی ان کو گزرنا ہے. تو یہ بڑے ایک نازک موڑ پہ ایران کی ریاست ہے. تو اس وقت ان کو جتنے بھی وہ اپنا معاشی پابندیاں ہٹ سکتی ہیں تو وہ ان کا فائدہ ہوگا. تو ان تھیوری یس, لیکن سچویشن بڑی فریجائل اور را ہے. تو اس میں ابھی دیکھتے ہیں کہ ہاں بھئی مطلب اس کو یہ نیا نا, اب جنگ ابھی ختم ہوئی ہے, واقعی ختم ہو گئی ہے کیا پھر سے تو نہیں شروع ہو جائے گی, کیونکہ مختلف محرکات ہیں مختلف ایکٹرز کی, اور شک و شبہات بہت زیادہ عروج پہ ہیں, کیونکہ پہلے کبھی ہوا نہیں کہ براہ راست اس طریقے سے ایران اور اسرائیل جو ہے وہ 12 دنوں تک جنگ لڑیں. گو کہ زمینی جنگ نہیں تھی, یہ کنونشنل وار اس طرح نہیں تھی, لیکن پھر بھی فضائی جنگ تھی اور اس میں لیتھیلٹی ٹھیک ٹھاک تھی. سو یہ روڈ میپ ہے ایک مطلب رف سا. بہت شکریہ کرمل بخاری صاحب کا سنا. آج کے پروگرام میں اتنا ہی دیجیے. اللہ حافظ.